بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئی، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو اپنے وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا۔ سن 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد کے نوازی کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں میں خون کی بارش ہونے لگی اور ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی کے بیٹے امام حسین کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین کے جسم پر پڑی تو کبوتر چیخے مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، آل محمد کا خون میدان کربلا کی زمین میں بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے اور رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور خون سے تر جسم کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کبوتر مدینے پہنچ کر حضور کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینے کے لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا علم ہوا تو یہ بات سمجھ گئے کہ سب سے پہلے کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی کبوتر اس درخت پر آ کر بیٹھا جہاں وہ بیمار لڑکی بیٹھی تھی۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ میں گرا تو آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت سے لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی نے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا، میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے، آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ باپ جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے کہ میں آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔
یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، ہے پرندے تیری اس درد بری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے امام حسین کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی۔ میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا تھا۔ تو یہ تھی امام حسین کے خون کی برکت۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔